کیا جواب دے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے بندہ اللہ نے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا ہے، ان پر احسان بھی جتلایا ہے. پتہ یہ چلا مولا تو نے نعمتیں عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا. اللہ جب تو نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا احسان جتلایا. معلوم ہو گیا ہے تمام نعمتوں کی اصل اگر کوئی ہے وہ محمد عربی ہے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اب اس نبی کی پیروی کر لو، اتباع کر لو، اللہ تمام نعمتوں کے ادا کرنے کا شکریہ مان لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ اصلاح معاشرہ، علماء اہل سنت، اب تمام مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع پہلے بھی، اتباع بعد میں بھی. جب دامن کو پکڑ لو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ صرف راضی نہیں بلکہ اس مصطفیٰ کے دامن کا صدقہ ایسا عطا فرمائے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. حضرات محترم اتنا ہی نہیں، ذرا آتے ہیں ہم کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے میں تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیا، ایسا مان لیا جائے گا. یہاں پر تاجدار ختم نبوت ایک کمیٹی ہے اور یہ جلسہ دو چیزوں کی طرف تلمیح و اشارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کانفرنس، اور دوسرا یہ ہے تحفظ ناموس رسالہ. ان تمام کا اگر ارتھ نکالتے ہیں، ان تمام کا اگر جوس بناتے ہیں اور وہ جوس اس شیر کی شکل میں نکلتا ہے، اگر ارتھ نکالیں گے، نچوڑیں گے تو کیا نکلے گا؟ اس ٹھنڈ میں کون نہیں چاہتا ہے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اس تپش کا مزہ؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں رضائی کے اندر آرام اور چین کی نیند لے. لیکن جب نبی کا دیوانہ کام کرنا چاہتا ہے، چاہے سرزمین پنجاب ہو چاہے سرزمین بنگال ہو، وہ یہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ زمین کہاں کی ہے، بلکہ فرق تو اس بات پر ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہے. نہ سرزمین بنگال دیتے ہیں نہ سرزمین پنجاب دیتے ہیں، بلکہ یہی کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں یا رسول اللہ. بنگال ہو یا پنجاب، بنگال ہو یا پنجاب، پھر کے گلی گلی دوا ہو کرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلے سے جائے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت کمیٹی زندہ باد، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ. مقصد یہ نہیں زمین کون سی ہے، مقصد یہ ہے ضمیر کون سا ہے، ادھر والا ہے یا مدینے والا ہے. مقصد ضمیر کون سا ہے، زمین کون سی ہے اس سے مطلب نہیں. شیر نکلتا ہے اس جوس سے، اندر سے کیا نکلتا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں یا رسول اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کو ترسائے گا، بخدا خدا کا یہی ہے در
बखुदा खुदा का यही है दर, जमीन ना देखो उस दर को देखो जिस दर ने दुनिया के किसी कोने में बैठकर अगर कोई दुरूद पाक पढ़ता है, हदीस मुस्तफा है, या तो वो दुरूद पाक फरिश्ते नबी की बारगाह में ले जाते हैं, नबी उन्हें उस दुरूद पाक को कबूल फरमाते हैं और उस गुलाम का चेहरा मुशाहिदा फरमाते हैं। और हदीस पाक ये भी है, अगर कोई खुलूसियत लिल्लाहियत के साथ बिस्तर में बैठकर रजाई के अंदर रात के अंधेरे में नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते नहीं बल्कि नबी खुद उस गुलाम का चेहरा मुलाहिजा फरमाता है और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की दस्ते दराज़ फरमाता है। हज़रात मोहतरम, तो शायर कहता है बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आगे और आला हज़रत के शेर से आपको जो है वाज़ेह हो जाएगा। शार इस्लाम साहब पढ़ रहे थे, वही दाग के बारे में शेर याद आया इतने में, लहत में इश्क़े रुखे शह का दाग लेकर चले। आला हज़रत ने उसी शेर में जवाब दे दिया है, दाग का क्या मतलब, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। जिस चेहरे पर दाढ़ी, जिस चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा हो, कब्र में आए फरिश्ते और पूछे कि क्या लाए हो, क्या करके आए हो, तो हम कह देंगे ये दाढ़ी किस चीज की अलामत है। जरा वाकया सुना दूं, दिल मचल जाएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत बायजीद बुस्तामी के बारे में आपने सुना होगा, अगर सुनने का मूड है तो मैं सुनाऊंगा, अगर नहीं है तो यहीं पर इख्तिताम कर दूंगा। सुनेंगे बायजीद बुस्तामी, बड़े पाए के बुजुर्ग, कैसे आशिक के रसूल थे, जरा सुने। कब्र में पहुंचने के बाद सब जानते हैं मन रब्बो का मादीन कतीर सवाल होंगे और कब्र में जाने वाले जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ऑपोजिट है, उल्टा है। क्या है, बायजीद बुस्तामी के पास जब फरिश्ते आए और कहा, सवाल किया मन रब्बो का। बायजीद बुस्तामी आशिक के रसूल थे, उठते तो नबी, बैठते तो नबी, गए तो नबी। इसलिए कहते हैं कि जहां ए बिरादर नुमान बदस, दिल अंदर जहां आखिरी बंदोबस्त, मकुन तकिया पर मुल्क दुनिया कुश, चूबीस यार कस्त परवरद कुश, चू आहग रफ्तन कुनत चाने पाक, शेख पर तख्त मुर्दन चे बरोबे खान। मौत जब आती है ना फिर जवानी नहीं देखते, मौत जब आती है ना तो तख्तो ताज नहीं देखते, मौत जब आती है तो ये कुर्सी भी नहीं देखेगी। इसलिए कि कारी रज़ियुल्लाह को जो मौत आई है ना, वमा अलैना इल्लल बलाग कह दिए और मौत आ गई है। पता ये भी चलता है दूसरों की मौत हमारे लिए दर्स इबरत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत से कहा था कि सुनो, जब तुम आओगे तो इत्तला करके आना, जब तुम आओगे तो मैसेज देकर आना। मौत आ गई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मौत आ गई तू, बताओ जरा सही, मैंने कहा था इत्तला देकर आना। तो मौत ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, मैंने तो कई मर्तबा इत्तला कर दिया है। कहा कैसे इत्तला कर दिया, कहा आपके बाल सफेद हो गए, ये भी तो मौत की अलामत है। आप कमजोर पड़ गए, ये भी तो मौत की अलामत है। आप उम्र रसीदा हो गए, ये भी तो मौत की अलामत है। तो कभी कभी दूसरों की मौत हमारे लिए दर्स इबरत हुआ करती है। ऐसा नहीं है हम मरेंगे तभी दर्स होगा, मरने के बाद तो फिर कोई चारा ही नहीं है। क्या होगा, कद्दिमूनी जल्दी से चलो, अगर नेक होगा, अगर नेक नहीं होगा तो फिर कहेगा नहीं हमें अभी और रोक के रखो। लेकिन जो आशिक मुस्तफा होता है वो मौत से आंखें मिलाकर यूं कहता है, अरे मौत तू आया है देर मत कर, तू आई है देर मत कर, जल्दी ले चल। वो मौत कहेगी क्यों तुम्हें जल्दी क्यों है, तो आशिक मुस्तफा होगा तो कहेगा, अरे मौत हम तो इसी दिन का इंतजार करते थे, इसलिए कि अब तू जो आई है रिश्तेदारों से जुदा करने नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा से मिलाने के लिए आई है। तुम जल्दी
نہیں مجھے، روح قبض کرو میری، میں یہاں سے رشتہ داروں سے الگ ہو کر نہیں مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جاؤں۔ ایجوکیشن ان دا نیڈ آل پیپلس، ایجوکیشن ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میں سنا رہا تھا باعزت بستانی، آپ قبر میں تشریف لے گئے، فرشتے آئے منبو کا، کہا آپ کون؟ کہ اللہ کے فرشتے۔ کہا آپ جو مجھے سوال کیے ہو مسلمان سمجھ کر یا کچھ اور سمجھ کر؟ بولیے سبحان اللہ۔ سوال ذرا سنیں، کوشچن کیا ہے؟ آپ جو من ربو کا مجھ سے سوال کیے ہو تو مسلمان سمجھ کر یا کچھ اور سمجھ کر؟ کہا من ربو کا مسلمان ہی سمجھ کر میں نے سوال کیا ہے۔ تو کہا تم نے حدیث مصطفیٰ نہیں سنی؟ حدیث مصطفیٰ نہیں سنی؟ قرآن بھی اسی طرح اشارہ فرماتا ہے، کرتا ہے، یوم یلقونہ سلام، تمہاری ملاقات کے ٹائم دعا و سلام ہے۔ اب آئے ہو من ربو کا سوال کرنے، تو سلام کون کرے گا؟ سلام کون کرے گا؟ پہلے سلام بعد میں کلام ہوگا۔ سوال کیا کیا؟ پہلے سلام بعد میں کلام ہوگا من ربو کا۔ میں جواب نہیں دیتا، پہلے سلام گئے، پھر واپس آئے، کہا من ربو کا، کہا پھر بتائیے مجھ سے سوال مسلمان سمجھ کر کیا جا رہا ہے کچھ اور؟ کہا مسلمان سمجھ کر۔ کہا مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ بنیادی چیز تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ایکسپٹ اللہ کو کر لے، جو ایکسپٹ محمد رسول اللہ کو کر لے، وہ تو مسلمان ہے۔ اسی سے سوال کرنا من ربو کا، یہ تحصیل حاصل لازم ہے، یہ ایسا کلام جو تحصیل حاصل لازم آتا ہے نہیں۔ جب میں مسلمان تو رب کو بھی مانتا ہوں، تو کہا کہ نہیں، یہاں تو سوال ہوگا، قانون ہے، لا ہے، رب کا فرمان ہے، ہمیں اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کہا نہیں۔ تیسری مرتبہ نہیں، اتنے کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں جگہ مختص نہیں کرتا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کچھ لوگوں کو سوال کیا جاتا ہے، عالموں کو بھی سوال کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی دنگ کھا جاتے ہیں، کہوں تو کیا کہوں، اللہ ہر جگہ موجود تو جگہ سے پاک ہے، جواب کیا دوں؟ تو جواب آپ سید صاحب امام صاحب سے پوچھیں گے، اللہ اکبر، اس اسٹیج میں میں کہتا ہوں سید صاحب سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہیں آ رہا، سبحان اللہ، سید صاحب سے زیادہ خوبصورت نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بولتے ہیں نا تو صرف زبان نہیں، یہ بولتے ہیں تو خون رسول بھی تیور میں بولتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ باعزت مستمی نے کہا، جب میں مسلمان رب کو مانا، مسلمان سمجھ لیا تو رب کو مان لیا، تو کہہ رہا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ رب کی بارگاہ کی طرف فرشتے گئے، مولا آج تو بہت ہی ایسے شخص کا پالا پڑا ہے، سوال ہم کرتے ہیں، سوال ہم پر ہی جڑ دیتے ہیں، مولا تو ہی اس کا جواب، تو ہی اس کا حل عطا فرما۔ پروردگار رحمت باری جوش میں آتی ہے، وہ ازلفت الجنت للمتقین، قرآن کا پارا۔ تعلیم قرآن سے آپ آشنا تو ہوئیے، ایک ایک انگ کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں تو تقوی و طہارت کے لیے ہی جنت بنایا ہوں، بولو۔ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء،
जब तक इल्म हासिल नहीं, रब से डर नहीं, और डर का नाम ही अरबी में कहते हैं तक़वा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। जब आप सच्चों के साथ हो जाएंगे ना, फिर तक़वा जब आपके अंदर आएगा तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परेशानियां हमें घेर रखी है, मुसीबतें हमें घेर रखी है, दिक्कतें हमें घेर रखी है, बल्कि तारीख शरिया की जुबान में यूं कहेंगे, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर। बनाओ को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बना कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने दर्द को नहीं शेयर करेंगे, अपने इश्क को उजागर करेंगे, कहेंगे मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरा यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला करके। बाइल मुस्तामी से ये सवाल हुए तो अल्लाह ने मुज़्ज़ाए जाफिज़ा फरिश्तों के जरिए यूं फरमाया, ऐ फरिश्ते तुम पहचानते नहीं हो ये कौन बंदा है। इनका नाम बायजीद बुस्तामी है। ये एक आशिक बिर रसूल भी है और फना फिल्लाह भी है। ये लूटते थे तो नबी नबी कहते थे, बांटते थे तो नबी नबी कहते थे। इसलिए अब इस आशिक रसूल का जवाब तलब ना किया जाए। इस आशिक रसूल के लिए जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाए और खुशखबरी सुना दिया जाए। क्या कि नम का नौमदिल मेरा बंदा जन्नत में इस तरह सोया जिस तरह दुल्हा तुम आज सोया। आवाज आती है, जाओ बायजीद बुस्तामी जन्नत में इस तरह सो जाओ जिस तरह दुल्हा दुल्हन सो। हजरात मोहतरम, ये क्या है? आशिक बिर रसूल होने के लिए मैंने कहा था ताजदार खत्म नबूवत एक कमेटी है। कहाँ से है? बंगाल से उठकर आपकी सरजमीन पर, और पूरी हिमायत इमाम साहब की है। क्यों? जब रहबर मजबूत होता है तो कौम भी मजबूत और मुस्तहकम हुआ करती है। क्यों? एक मर्तबा हजरत इमाम आजम तशरीफ ले जा रहे थे और एक बच्चे का गुजर हो रहा था। तो इमाम आजम ने फरमाया, बाबू बेटा धीरे चलो, गिर जाओगे फिसल जाओगे चोट लगेगी। तो इमाम आजम को उस बच्चे ने जवाब दिया था, मेरे आका मेरे मुर्शिदी मेरे मौलाई, मैं गिरूंगा कोई बात नहीं, मुझे चोट लगेगी। आप न गिरिए, आप गिरेंगे तो कौम गिर जाएगी। अब हमें ऐसा रहबर मिला है जो रहबरों का रहबर है, जो ताजदारों का ताजवर है। इसलिए तो हम कहते हैं जो खड़े हैं वो खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमारा शजरा तो वहां से मिलता है। तो इन तमाम का मकसद क्या है? जान है इश्क़ मुस्तफा। फिर आला हजरत का शेर कहने पर रुखसाता है, और यूं आला हजरत का शेर आपके सामने आना चाहता है। क्या? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, बाखुदा खुदा का जवाब इससे ले ले आप। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अब जब कोई मान गए, जब नबी को मना लिए, तो फिर आप सीना चौड़ा करके यूं कहेंगे, या रसूल अल्लाह हमने देखा ना था कड़ाके की ठंडी थी, हमने देखा ना था हमारी आबादी कम थी, हमने देखा ना था मजलिस में कई आदमी थे, बल्कि हम सीना चौड़ा करके ये कहते थे, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गया ऐसे काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान में दुनिया से मुसलमान गया। आप यही कहें मेरे मिल्लत के मुसलमान हो। मैं कहना चाह रहा था बायजीद बुस्तामी का वाकया आपने सुन लिया, लेकिन आपको जो आशिक बनना है तो कैसा आशिक बनना है?
ہمارے نبی کو ہم نے صرف ایکسپٹ نہیں کیا، اغیاروں نے ایکسپٹ کیا. انہوں نے کہا ہی از دا اونلی مین ان ہسٹری لائف میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی شخص مہان اور گریٹ مین تو کسی کو نہیں دیکھا. اسی کو آپ یوں کہہ لیجیے قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ السلام زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیے لیکن نبی کے جیسا کسی کو نہ پایا ہے. پھر جب اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کیا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. پھر آگے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں لم یات نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا دانا جگ راج کو تاج تو سرسو ہے تجھ کو شہید و سراج. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ بات اب لائن پہ آ رہی ہے. مقصد کیا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. آج ہمارے اندر جو کمی آئی ہے میرا دل میرا وجدان میرا یقین یہ کہتا ہے اگر مدارس میں اور مساجد میں سیلری 40,000 جو ہے رکھ دیا جائے 40,000 اور 50,000 اگر رکھ دیا جائے کوئی مائی کا لال مجھے لگتا ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا نہیں چاہے گا. وہ یہ کہے گا مسلح ہمارے بیٹے کے حق میں ہونا چاہیے اس لیے کہ 50,000 سیلری ہے. جب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ مساجد اور مکاتب کے حالات اور سچویشن بگڑے ہوئے ہیں تو اپنے بچوں کو دنیاوی طرف لے جاتا ہے. ذرا ہوش کے ناخن لے. آپ کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے ایک قوم نہیں سینکڑوں قوم ہے. آپ کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی تبلیغی جماعت والے بن کر گھوم رہے ہیں, کوئی اسکول و کالج کا اسکالر بن کے گھوم رہے ہیں. لیکن آپ سوچیں گے میرا بیٹا 2,000 روپے کمائے گا کیا مدرسے میں داخل کروں گا؟ نہیں. آقا کی حدیث سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا. تفکر ساعت خیر من ساعت خیر من ساعت خیر من عبادت 60 سنہ. اگر آپ کا بیٹا ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر دال روٹی کھا کر کے حدیث رسول قال اللہ اور قال رسول پڑھتا ہے تو سمجھ لو ایک عابد تمام رات بھر عبادت کرتا ہے وہ ثواب نہیں کما سکتا جو آپ کا بیٹا ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی تفکر میں تھوڑی سی ساعت گزارتا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس عابد کو اتنا ثواب نہیں ملتا ہے جتنا ثواب اس ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والا کو ملا کرتا. تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ. کہ جو علم دین کے لیے تھوڑی دیر تفکر کرتا ہے اللہ اسے 60 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ ہے تفکر ساعت خیر من احیائها. اگر کوئی علم دین کے تفکر میں تھوڑی ساعت لگا دیتا ہے تو اللہ پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ تو تھوڑی بات میں نے آپ کو ضمن بتا دی اور اس کے راز بتا دوں. کچھ لوگوں کے معنی میں یہ بیماری آ گئی ہے میرا بیٹا مدرسے میں پڑھے گا قرآن پڑھے گا اسے کیا آئے گا قرآن پڑھ کر کے. آپ نے سمجھا نہیں ہے قرآن کو. قرآن میں تبیان لکل شیء ہے. قرآن کو آپ ہسٹری کے بارے میں پوچھیں گے تو قرآن ہسٹری بتائے گا. آج لوگ سائنسوں پر فخر کرتے ہیں نا کہ سائنس یہ کر دیا وہ کر دیا ہے, سائنس یہ کر دیا وہ کر دیا ہے, سائنس موبائل کو ایسا کر دیا کہ سارے لوگوں کو اس موبائل میں سمیٹ دیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ذرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پڑھیں. جب جو ہے آپ نے جنگ کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے کیا جواب کیا جو ہے یہ کیا آپ نے صدا لگائی تھی ساریہ الی الجبل ساریہ الی الجبل ساریہ الی الجبل. اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. میرے ملت کے مسلمانوں یہ ویڈیو کالنگ نہیں تھی تو کیا تھی؟ آپ مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں اور ساریہ ادھر جنگ میں لڑائی کر رہے ہیں. آپ خطبہ
देते देते अल्लाह के वलियों को वो पावर अता किया अल्लाह ने कि बगैर तार के बगैर नेटवर्क के वो बात और गुफ्तगू कर लेते जो मोबाइल से नहीं हो पाते हैं। ऐ मिल्लत के मुसलमानों, जरा गौसे आजम के दीवाने हो, गौसे आजम की तरफ अपने जहन को अपने माइल को इल्तिफात करो तो आपको पता चलेगा गौसे आजम वहाँ जो है बगदाद की सरजमीन पे बैठकर ये इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, रकम कुल कदमी अला हादिही रकबती कुल्ली वलीदिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर है। जरा सोचे सही, मेरे गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर ये सदा लगा रहे हैं और ये आवाज सुन करके खुरासा में अजमेर के राजा हिंद के खाजा गरीब नवाज जवाब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऐ गौसे आजम आपका ये कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं जहाँ चाहिए वहाँ रख दीजिए। मेरे मिल्लत के मुसलमानों, गौसे आजम का वो जवाब सिर्फ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज नहीं दिए थे बल्कि बहुत से औलिया इकराम दिए थे। माँ के पेट में जो था वो भी जवाब दिया था, लोहे महफूज में था वो भी जवाब दिया था, कब्र के अंदर था वो भी जवाब दिया था। कैसे के हुजूर गौसे आजम ने एक कालिंग बगैर वायर के बगैर नेटवर्क के लगाई, अल्लाह ने उसकी ताकत को पूरी लोगों में फैला दिया। उसका जवाब एक से नहीं हजारों से जवाब रखा। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, पूछे नामू से रिसालत जिंदाबाद, पूछे नामू से रिसालत जिंदाबाद, राय मोशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत कमेटी जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। दो चीजें साफ, एक तो हजरत उमर से वीडियो कॉलिंग साबित कर लीजिए कि बैठे बैठे मदीने से आप मुलाजा फरमा रहे हैं जंग भी जीत लिया जाएगा। हुजूर गौसे आजम उस सवाल पर, इस आवाज पर लोहे महफूज से जो जवाब दिया, माँ के पेट से जो जवाब दिया, सारे औलिया इकराम के जवाबात समात फरमा रहे हैं। बताइए क्या ये कमाल की बात नहीं है? हम मोबाइल पर कमाल की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आज हमारे जहन में ये बैठा हुआ है, मेरा बेटा आलिम बनेगा, 2000 रुपए कमाएगा, 3000 रुपए कमाएगा, अपनी फैमिली कैसे चलाएगा। आपने ये सोचा नहीं है आपका बेटा हाफिज कुरान बनेगा तो वो तो यही कहेगा ना, अल मुस्लिमू मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, व्हाट इज द इस्लाम, तो वो कहेगा इस्लाम तो ये है अल मुस्लिमू मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान सेफ रहे। द ट्रू बिलीवर इज वन फ्रॉम हुज हैंड एंड माउथ अदर मुस्लिम आर सेफ, यानी दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इस्लाम तो ये पैगाम देता है। कोई कहता है इस्लाम इज द टेररिज्म, हम कहते हैं इस्लाम इज द नॉट टेररिज्म, इस्लाम इज द नॉट टेररिज्म, इस्लाम इज द बेस्ट मजहब। क्यों? कुरान कहता है इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई सच्चा मजहब है वो दीन इस्लाम है। आप कहते हैं मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, वो क्या करेगा, फकत कुरान ही तो पढ़ेगा। मैं कहना चाहूंगा आपका बेटा अगर आलिम दीन होगा, अगर कोई उनको चांद के बारे में पूछेगा, कुरान का हाफिज होगा, जानकार होगा, तो कहेगा यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ित व इज़ द मून, चांद क्या है, तो जवाब देगा चांद को अल्लाह ने वक्त के लिए पैदा किया है। कौन कहता है कि आपका बेटा हिस्ट्री नहीं जानता है? कोई आपका बेटा स्कॉलर ऑफ जो है इस्लामिक नहीं होता है, मदरसे का पढ़ा लिखा नहीं होता है, आप उस पर फख्र करते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है, आपका बेटा पैसे के बलबूते ये खर्च बिछा सकते हैं, लेकिन उस बेटे को ये ताकत और कुव्वत नहीं है कि फरिश्तों के पर को वो अपने पर के नीचे बिछा दे। लेकिन ये मदरसे के तालिबे इल्म को फजीलत हासिल है। जिधर मदरसे की दाल रोटी खाकर तालिबे इल्म जो है इल्म की जुस्तजू में रहता है, जाता है, अल्लाह बगैर कहे फरिश्तों के पर को उनके खिदमत
کے نیچے بچھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام طالب علم کو حاصل ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا عالم بنے گا، کیا بتائے گا دنیا کے بارے میں؟ آپ پوچھئے، آپ کسی جو ہے اسکول میں پڑھا لکھا، اسکول میں پڑھے لکھے آدمی سے، وہ آپ کو جواب دے گا بچہ اتنے مہینے میں اتنا تیار ہوتا ہے، پہلے جو ہے وہ اسپام نکلتا ہے، پھر دوسرے کے یہاں جاتا ہے، پھر وہ آپس میں خلط ہو کے گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، لتڑا بنتا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کا بیٹا طالب علم ہوگا نا تو قرآن کی روشنی میں کہے گا کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ وہ بچہ کہے گا کہ آپ کا پہلے روتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے، پھر جگر اعضاء تیار ہوتے ہیں۔ اللہ احسن الخالقین فرماتا ہے، اسی کو قرآن کا 30واں پارہ یوں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر آپ کے بیٹے سے جب آلو اور پیاز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر وہ مدرسے کے چٹائی پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے والا ہوگا تو وہ کہے گا وقصائها وفومها وعدسها وبصلها۔ دال کے بارے میں قرآن سے پوچھ لو، قرآن بتائے گا۔ ککڑی کے بارے میں قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا۔ ساگ کے بارے میں قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا۔ پھر آپ کے بیٹے سے کوئی کہے گا کہ جو ہے مسلمان ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، آپ کا بیٹا عالم دین ہوگا تو کہے گا اسلام جو ہے ٹیررزم نہیں پھیلاتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ Christ is due to Allah, the Lord of all the world, the most affectionate, the most merciful, master of the day of judgment. We pray worship of you and we big help to you. That is the right part, the part of those whom you have favored, nor of those whom you have punished. آپ کا بیٹا کہے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جبر نہیں فرماتا ہے، وہ تو مالک یوم الدین ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم جو ہے کوئی ٹیررزم نہیں پھیلاتے۔ پھر آپ کے بیٹے سے کہا جائے گا پھر اسلام دہشت گرد نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر آپ کا بیٹا کہے گا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی بغیر قصور کے کسی کو قتل کرتا ہے، صرف اسی شخص کا قتل نہیں بلکہ پوری برادری کا قتل ہوتا ہے۔ قرآن اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ جب آپ کے بیٹے سے پوچھا جائے گا ذرا بتاؤ صحیح تم قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو آپ کا بیٹا کہے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، یہی قرآن ہے جو اعمال صالحات کی ترغیب دیتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اے بندہ تو اس دنیا میں زمین پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر، اللہ اس دنیا میں تمہیں اجر و ثواب۔ حضرات محترم، قرآن یہ مجاز دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر آپ کے بیٹے سے اگر سوال ہوگا کہ وہ شمس کہ سورج چلتا ہے یا زمین چلتی ہے، اگر کوئی اس کو گہرائی سے سمجھے، علماء جانتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر، اگر کوئی اس کا انکار کر دے وہ کافر ہے کہ سورج چلتا نہیں زمین چلتی ہے، حالانکہ سورج چلتا ہے زمین ساکن ہے، اور یہ قرآن کا سراسر خلاف ہے اگر کوئی کہہ دے۔ لیکن ہمارا اسکول کا بچہ فخر سے بولتا ہے نہیں، ہمارے سائنسداں تو یہ کہتے ہیں زمین چلتی نہیں، زمین چلتی ہے، قرآن نہیں جو ہے سورج نہیں چلتا۔ ملت مسلمانوں، اگر آپ کا بیٹا وہی سید صاحب کے پاس پڑھنے والا ہوگا نا تو کہے گا والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورج کو اللہ چلاتا ہے، اس زمین کو استقرار فرما دیا ہے، یہ ٹھہری ہوئی ہے، اس پر جو ہے یہ پہاڑ کو کھیل کی شکل میں گاڑ دیا گیا ہے، زمین ہلتی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ کے بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ قرآن کے بارے میں تم بتاؤ کیا جانتے ہو، تو پھر کہے گا ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ پھر قرآن سے کہا جائے گا کہ
آپ کے جو ہے مسلمانوں میں چیز زیادہ پائے جاتے ہیں، چور زیادہ پائے جاتے ہیں، لفنگے زیادہ پائے جاتے ہیں، تو قرآن کہے گا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسلام کسی کے مال کو جبرن چھیننے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کون کہتا اسلام بدنام کرتا ہے؟ کون کہتا اسلام ٹیررزم پھیلاتا ہے؟ نہیں، اسلام درس و تدریس اس بات کا دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے سے پوچھا جائے گا ذرا بتاؤ قرآن کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تو وہ کہے گا یہ قرآن ہے جو اپنے آپ کو یہ بھی بتاتا ہے، نبی کی تعریف بھی سناتا ہے۔ یعنی پورا قرآن مدح رسول ہے اور ہم عاشق رسول ہے، مدح رسول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج تعلیم سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اس لیے برائیاں ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا انجینئر ہوگا، کوئی جو ہے میڈیا آ کر کے ان کے نام کا چرچا کر کے پوری دنیا میں نشر کرے گا فلاں کا بیٹا انجینئر ہو گیا ہے، آپ اس پر فخر کریں گے، لیکن آپ اس بات پر فخر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، تو وہ پہاڑ ریش اور جو ہے پارا پاش ہو جاتا قرآن کے خوف سے۔ لیکن اللہ نے آپ کے بیٹوں کے سینے میں قرآن کریم کو اتار دیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے؟ اس دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو، دنیا والے چاہے غلط نگاہ سے دیکھے، کبھی نگاہ سے دیکھے، میرا بیٹا اگر جمعے کی نماز ہوگی تو ہزاروں لوگ ہوں گے، ہزاروں منسٹر ہوں گے، ہزاروں جو ہے پردھان ہوں گے، لیکن مصلی پر میرا بیٹا امامت کرتا نظر آئے گا۔ جنازے میں ہزاروں کروڑوں لوگ ہوں گے، لیکن امام آگے بڑھ کر نمازہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا۔ میں کہنا چاہوں گا آپ کے بیٹے کو دنیا والے کچھ بھی کہے، لیکن آپ کے بیٹے کے لیے مستعد حافظہ مدینے والے مصطفیٰ یوں دیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرا غلام تمہیں کوئی کچھ بھی کہے، تم کسی کے نظر میں کچھ بھی ہو، میری نظر میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مفتی علاء الدین منجری صاحب قبلہ، تاجدار ختم نبوت کمیٹی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا مزدہ دیں گے، میرا غلام دنیا میں تمہیں کوئی کچھ بھی کہے، اس سے مطلب نہیں، اس سے غرض نہیں۔ میں مدینے والے مدینے والا مصطفیٰ، میں مدینے والا نبی تمہیں یوں کہتا ہوں کہ تم کسی کی نظر میں کچھ بھی ہو، میری نظر میں سب سے بہتر ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بات ہو گئی، ذرا سوچے، ہم نہیں، ہم قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی کو کہا تھا کہ وہ زمانے میں، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک اسلام ہو کر، تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم خار ہو گئے ہیں۔ اگر ہمارے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی تو کبھی کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ آج میں بنیادی بات، بس ایک بات عشق کے طور پر سنا دوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے محبت فرماتے تھے۔ آپ صحابی پہلے نہیں تھے، صحابیت کا درجہ آپ کو بعد میں ملا۔ آپ کا باپ ابو جہل آپ کو ایک مرتبہ کہا، کیا کہا؟ بیٹا اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اکرمہ نے کہا ابو جان میں گشت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ سنبھل کر جانا، کہیں تجھ پر محمد عربی کی نگاہ پڑ گئی تو تم مذہب بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ مصطفیٰ کے نگاہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابو جہل کے بیٹے نے کہا ابو جان آپ کی وصیت سر آنکھوں پر، میں تو مر جاؤں گا لیکن دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوں گا۔ کیا کہا؟ کہ دامن مصطفیٰ میں نہیں آنے والا، جان دے دیتا لیکن نہیں آؤں گا۔ آپ نکل
اکرمہ نکل کر آ رہا ہے. اس وقت آپ بے ادبی جملہ نہ سمجھے، ابھی آپ ایمان بالفرض مالک ایمان نہیں لے کر آئے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نکل کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. حضور نے فرمایا اے اکرمہ بڑا گڈ لک ہو، اسمارٹ ہو، خوبصورت ہو. الدنیا مزرع الآخرہ ایز یو سو سوشل یو ریپ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جس طرح آپ بوئیں گے اس طرح وہاں پر کاٹیں گے. اے اکرمہ بڑا خوبصورت ہو، اگر تو دنیا سے اسی طرح بے ایمان چلا جائے گا، جہنم میں جلے گا تو تیرے بھائی محمد کو درد ہوگا. کیا کہا؟ تیرے بھائی محمد کو درد ہوگا، لہذا تو ایمان لے کر آ جا. ہاتھ پکڑا. اکرمہ نے کہا کہ نہیں، میرے باپ نے وصیت کی ہے، جان تو دے دوں گا لیکن پر مصطفیٰ پر ایمان لے کر نہیں آؤں گا. ہاتھ جھڑکا، سیدھے بت خانے کی طرف آپ گئے. بت سے خطاب کیا، مخاطب ہوئے، بت کو مخاطب بنایا. کہا اے بت، برسوں سے تجھے پوچھتا رہا، برسوں سے تمہاری پرستش کرتا رہا، ذرا تو بتا میں محمد کے چنگل سے بچ پاؤں گا یا نہیں؟ مجھے تو بچا لے، میں اسلام کے دامن میں آنا نہیں چاہتا. تو جو بت برسوں سے نہیں بولتا تھا وہ بت بولنے لگا اور کہنے لگا اے اکرمہ تجھے کون مارے، تجھے کون بچا، تجھے کون مارے، تجھ پر تو محمد عربی کی نگاہ پڑ گئی، تجھ پر تو محمد عربی کی نگاہ پڑ گئی ہے. اب اس بت کو کیسے پتا؟ وہ بت بولتا نہ تھا، اسپیچ نہیں کرتا تھا، اب بولنے لگا. اب اس کے دل میں آگ لگی، عشق کی آگ جلی. تو اب یہ بےتاب ہوئے، کہا نہیں مر تو جاؤں گا لیکن ایمان لے کر نہیں آؤں گا. ایک ہیل پر چڑھا، پہاڑ پر چڑھا، جمپ لگانا چاہا، کہا کہ مر جاؤں گا کود کر، جمپ لگا کر کے، لیکن ایمان لے کر نہیں آؤں گا. سمندر میں گرا، موج نے اٹھا کر کنارے کر دیا. آواز آتی ہے اے اکرمہ تجھے کون مارے، تجھ پر محمد عربی کی نگاہ پڑ گئی ہے. یہ آواز سنا، پھر ایک مرتبہ کہا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہو، خطا ہو گئی، پھر جب لگاتا ہوں مر جاؤں گا، ایمان لے کر نہیں آؤں گا. 2 مرتبہ چھلانگ لگایا، پھر موج نے اٹھا کر کنارے کر دیا. پھر آواز آئی تجھے کون مارے، اس پر تو محمد عربی کی نگاہ پڑ گئی ہے. 30 مرتبہ چھلانگ لگایا، وہی آواز آئی. اب یہ مرا نہیں، دوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنا دست مبارک دیجئے، کلمہ پڑھا لیجئے، اسلام میں داخل کر لیجئے. اب مصطفیٰ کریم مسکرائے اور فرمائے کہا بتاؤ ماجرا کیا ہے. آسانی سے نہیں، ماجرا بتاؤ کیا ہے. اکرمہ نے کہا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، I have not time، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ جلدی ہاتھ لائیے، کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے. ارے اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو اخوت سے پھیلا ہے، اسلام تو اخلاق و کردار سے پھیلا ہے، اسلام تو تعلیمات کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام سوچ اور تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے. اکرمہ نے کہا میرے آقا اب اس آیت کو اور مزید مت بڑھائیے، اس بے چینی کو اور مزید مت بڑھائیے، مجھے ہاتھ دیجئے اور قبول کر لیجئے. کہا نہیں ماجرا بتاؤ. اکرمہ نے کہا میرے آقا میں نے ہاتھ چھڑا کر بت خانے میں ہاتھ چھڑا کر بت خانے میں پہنچا، خطاب کیا بت سے اے بت تو مجھے محمد کے چنگل سے بچا دے. تو بت سے آواز آئی، جو بت بولتا نہ تھا، جو بت کلام نہ کرتا تھا، وہ کہنے لگا تجھے کون مارے، تجھ پر تو محمد عربی کی نگاہ پڑ گئی ہے. پھر میں نے چھلانگ لگائی، سمندر میں اٹھا کر کنارے کر دیا. اس میں سے آواز آئی تجھے کون مارے، تجھ پر محمد عربی کی نگاہ پڑ گئی ہے. اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے دل نے اس بات کو قبول کر لیا ہے جس محمد کی نگاہ دنیا میں مرنے نہیں دیتی، مرنے کے بعد کلمہ پڑھ کر اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا یقین یہ کہتا ہے اس محمد کی نگاہ جہنم کے آگ میں چلنے بھی نہیں دے گی.
ارشاد فرمایا ہے, جبھی تمہارا حضرت نے ارشاد فرمایا ہے, جس سمت اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس سمت اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ عنایت پناہ کو سلام. حضرات محترم, بات تو بہت تھی, تحفظ ناموس رسالت پر من مٹنے والوں, یہ آپ کا پروگرام, یہ آپ کی شبانہ روز کی محنت اللہ تعالیٰ قبول و مقبول عطا فرمائے. زندگی خیر آباد رہی تو پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. میں تمام سادات اکرام اور جملہ علماء اکرام, جملہ آڈینس کے دعاؤں کو لے کر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض